آئندہ دنوں میں آپ کو اردو سروس کی نشریات اور بہتر طریقے سے سننے کو ملیں گی. اور جو آپ کی پسند، آپ کی فرمائش کی آپ نے بات کی ہے ان پروگراموں کے لیے، تو یہ جو تجویز آپ کی ہے اور یہ خواہش ہے آپ کی، ہم ضرور اپنے سینئر حضرات تک پہنچائیں گے، اور جلد ہی جیسے ہی کوئی مثبت بات اس متعلق ہوگی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. کھرسود کلا اجین مدھیہ پردیش سے اسلم خان دلاوت اور فردوس ایان فلک اور ان کے دوست احباب کا خط ہمیں موصول ہوا ہے. سلام و آداب لکھا ہے آپ نے، تو ہمارا بھی آپ تمام سامعین کو آداب عرض. کہتے ہیں خوش آمدید، اور کل ریڈیو کا عالمی دن تھا، اس کی سالگرہ کے موقع پر آپ نے مبارکباد دی ہے، تو بہت شکریہ جناب، آپ کو بھی بہت مبارک. اور 1 سال سے پروگرام بند ہیں، اب جبکہ سارے معمولات شروع ہو چکے ہیں اور دیگر اسٹیشن سے بھی براڈ کاسٹ شروع ہو گیا ہے، پھر آپ کیوں چپے سادے ہیں؟ ملک اور بیرون ملک کے کروڑوں سامعین آپ کے منتظر ہیں. جناب آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام جلد شروع کیے جائیں، خط کو زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے، ایس ایم ایس کو بند کر کے 2020 کے جو خط آپ کے پاس ہیں ان کو شامل کریں. ہمارے یہاں بہت وقت سے ریڈیو پر نشریات سنائی نہیں دیتی، اس کی دشواری کو بھی درست کریں. اسلم خان دلاوت، فردوس ایان فلک اور ان کے دوست احباب، آپ کا بہت شکریہ جناب کہ آپ نے خط لکھا، اور یہ خط ہمیں موصول ہوا کھرسود کلا اجین مدھیہ پردیش سے. دیکھیے، پروگراموں کی جہاں تک شروعات کی بات ہے تو ہم اور آپ کبھی پروگراموں سے دور نہیں ہوئے تھے. اردو سروس نے ان مشکل حالات میں بھی آپ سے دوری نہیں بنائی جبکہ دیگر ادارے آپ سے دوری بنا کر بیٹھ گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے یوٹیوب پر آپ کے لیے پروگرام شروع کیے تھے، ہم اردو سروس کی جانب سے پروگرام لے کر آتے تھے آپ کے لیے، اور تاکہ آپ کا اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ مسلسل بنا رہے، اس میں کہیں کوئی محبتوں میں کمی نہ آئے. اور بھرپور آپ سے محبتیں ملیں، حوصلہ افزائی ہوئی ہمارے ساتھیوں کی ہماری، اور اسی وجہ سے آج ہم آپ سے دوبارہ مخاطب ہیں. اور نشریات کی اگر بات کی جائے تو نشریات تو جناب شروع ہو چکی ہیں، اور یوٹیوب تو ہمارا کووڈ-19 کے دوران جب لاک ڈاؤن تھا تب بھی چل رہا تھا، اور اس کے بعد سے 8 مئی سے متواتر ہماری نشریات آپ کو سننے کو مل رہی تھیں دوپہر سے. اور اب چونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ نشریات ان میں اضافہ ہو چکا ہے، صبح 9:30 سے 1:15 تک آپ ہماری پہلی مجلس سنتے ہیں، اور دوپہر 3 بجے سے شام 5 بجے تک دوسری مجلس کی نشریات آپ تک پہنچتی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ اسلم خان دلاوت، فردوس ایان فلک اور ان کے دوست جو ہیں اردو سروس کو باقاعدگی سے سنیں گے، اور سننے کے بعد پھر آپ ہمیں پروگراموں کے متعلق بھی ضرور بتائیں گے کہ آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگتے ہیں. اور رہی بات خطوں کو توجہ دینے کی، تو دیکھیے نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، زندگی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے. اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا پڑتا ہے، اور وہی بات کچھ اردو سروس کے ساتھ ہے. اور ڈیجیٹل انڈیا ہے تو جناب ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. تو ایس ایم ایس آپ کے ہمیں ملتے ہیں یا پھر ای میلز ملتے ہیں، وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں، اور خطوط کی بات کی جائے تو وہ بھی شامل کرتے ہیں، کیونکہ ایک روایتی طریقہ ہے خطوط کا، وہ بھی جاری رہے گا. اور ایس ایم ایس والے پروگرام فی الحال تو ابھی شروع نہیں کیے گئے، جیسے ہی شروع ہوں گے ہم آپ کو ضرور اطلاع دیں گے. بہرکیف خط لکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اور ایک اور ای میل ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ ای میل ہمیں ملا ہے غلام مرتضیٰ صاحب کا. آپ ہیں بادامی باغ لاہور سے، یہ خط آپ نے ارسال کیا کہ لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. گزارش ہے کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے ای میل کر رہا ہوں. جتنی محبت سے آپ نے میرے خط کا جواب دیا، میں واقعی ہی اردو سروس کی محبتوں کا قائل ہو گیا ہوں. آپ کا دل کی گہرائیوں سے بے حد شکریہ. انشاءاللہ کچھ پروگرام سننے کے بعد آپ کو جلد ہی اگلا خط روانہ کروں گا. ایک بار پھر سے شکریہ آپ کا، اور لکھتے ہیں آپ کا مخلص غلام مرتضیٰ.
غلام مرتضی صاحب، آپ نے اتنی محبتوں کے ساتھ خط لکھا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم خط کو شامل نہ کریں، چونکہ آپ بڑے محبت کے ساتھ اور اپنا قیمتی وقت نکال کر اردو سروس کی نشریات سنتے ہیں، ہمارے پروگراموں کو سراہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ادا شکریہ تو بنتا ہے، اور آپ نے جو محبتوں کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے اسے بس یوں ہی قائم رکھنا. بہت شکریہ غلام مرتضی صاحب. بادامی باغ لاہور سے آپ نے یہ خط لکھا. اب بادامی باغ کتنا خوبصورت ہوگا، اور وہاں کے شاید بادام مشہور ہوں، یا تو اس لیے یہ بادامی، یا پھر کچھ رنگت اس کی ایسی ہوگی کہ اس کو بادامی باغ کہا جاتا ہے. تو بادامی باغوں کی اگر بات کی جائے تو تھوڑے سے بادام ہم بھی کھانے کبھی آئیں گے، اور ذہن کو اور جو ہے تیز کریں گے، اور اپنی یادداشت کو بھی اور اچھا بنائیں گے. کہا جاتا ہے کہ بادام کھانے سے یادداشت جو ہے بہت تیز ہوتی ہے. بہت شکریہ غلام مرتضی صاحب آپ کا خط لکھنے کے لیے. اور ایک اور خط ہمیں موصول ہوا ہے، کن صاحب کا ہے یہ خط؟ بھاگیرت نائک صاحب ہیں، گاؤں رتن پور، ضلع سرسا، کھرگون سے دراصل انہوں نے لکھا ہے. اور بہت صاف خط تو نہیں کہہ سکتے، لیکن حالانکہ رائٹنگ کی جہاں تک بات کی جائے تو بڑی اچھی ہے، لیکن سیاہی تھوڑی سی ہلکی لگ رہی ہے. اردو سروس کے تمام اناؤنسرز حضرات کو گاؤں رتن پور کے بھاگیرت نائک کا دل سے آداب، سلام، نمسکار. تو ہماری جانب سے بھی آپ کو آداب، نمسکار. اور 2020 ہمارے لیے ایک یادگار سال کے طور پر آیا اور چلا گیا. پورے ملک نے اس وبا کا سامنا کیا جسے کووڈ-19 کہا جاتا ہے، اور جس سے پوری زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی. اب کچھ لمحات تھوڑے سے اچھے آئے ہیں، خوشی کے لمحات ہیں، اور رب سے ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ایسا وقت کسی کی زندگی میں دوبارہ نہ آئے. اور آگے لکھتے ہیں کہ اب تو کافی وقت بیت چکا ہے، اور یہ وبائی بیماری جو ہے 2019 کووڈ-19 کی دراصل بات کر رہے ہیں، کورونا بھی لگ بھگ جا چکا ہے. ہم سبھی سامعین آپ لوگوں سے امید لگاتے ہیں کہ آپ کے پروگرام دوبارہ شروع ہوا، اور تقریباً 11 مہینے گزر چکے ہیں، پروگرام ابھی تک سننے کو نہیں مل رہے ہیں. اور آپ لکھتے ہیں کہ اب ایک امید ہے کہ آپ لوگ جلد سے جلد پروگرام شروع کریں گے، اور ہم لوگوں کی امید اور ہماری توانائی کو بڑھائیں گے. ساری جو نشریات ہیں تقریباً شروع ہو چکی ہیں، اور آپ ہی کی نشریات جو ہے اس میں تھوڑی سی دشواری ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سامعین کی امیدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگراموں کی شروعات کریں. اور بھاگیرت نائک صاحب کا یہ خط ہے، دراصل رتن پور گاؤں سے آپ نے یہ کھرگون ضلع سے یہ خط ارسال کیا ہے. تو بھاگیرت نائک صاحب، ہم تو یہی کہیں گے جناب کہ آپ نے خط ہمیں لکھا ہے اور ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پروگرام شروع ہو چکے ہیں. اب دیکھیے، اگر نشریات شروع نہیں ہوتی تو آپ کا خط ملا پروگرام ہم کیسے نشر کرتے، یا آپ سے ہم کیسے مخاطب ہوتے. تو پروگرام تو شروع ہو چکے ہیں، اور نشریات میں بھی اضافہ ہوا ہے پہلے سے کافی. اور پہلے آپ 2 بجے سے 5:10 تک ہماری نشریات سن رہے تھے، اور اس کے بعد پھر اس میں اضافہ ہوا مزید. صبح 9:30 سے دوپہر 1:15 تک پہلی مجلس کی نشریات آپ تک پہنچتی ہیں. اس کے بعد پھر دوسری مجلس کی نشریات آپ تک پہنچتی ہیں دوپہر 3 بجے سے 5 بجے تک. تو یہ نشریات آپ سنیے، پروگراموں کے حوالے سے آپ ہمیں ضرور لکھیے. بے شک ایک دشواری تھی، مشکل وقت تھا، وہ گزر گیا ہے. اور چونکہ ویکسینیشن بھی شروع ہو گیا ہے، اور ہمارے ملک نے ویکسین بنانے میں کامیابی حاصل کی، اور اس کو باقاعدگی سے لاکھوں لوگوں کو اب تک دیا جا چکا ہے. اس کا دوسرا دور بھی شروع ہو چکا ہے. تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ اس وبا سے مکمل طور پر آنے والے وقت میں ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. اور امید کی نئی کرن جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی جلد ہی. تھوڑا سا انتظار کیجیے. لیکن پروگرام شروع ہو چکے ہیں، ایسا نہیں کہ پروگرام شروع نہیں ہوئے ہیں، اور پروگراموں کی باقاعدہ شروعات تو ہو چکی ہے. اور اسی بیچ میں آپ کا ایک اور ای میل ہمیں ملا ہے جس میں آپ نے ریڈیو کے عالم دن کی مبارکباد دی ہے.
تو بھاگیرت نائک صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور تمام سامعین کو اس دن کی مبارکباد. یہ دن کل تھا یعنی 13 فروری کی بات ہے. اور ایک خط ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ خط آؤ بچوں پروگرام کے لیے دراصل بھیجا گیا ہے. اور یہ جہاں تک ہمیں لگ رہا ہے کسی بچے نے شاید یہ خط بھیجا ہے اور ابھی تو ہم نے دیکھا تھا لیکن یہ جناب کہاں غائب ہو گیا. تلاش کرتے ہیں اور جیسے ہی مل جائے گا تو ضرور اس کو ہم شامل کریں گے. اور فی الحال جتنے خط آپ نے ہمیں ارسال کیے تھے وہ تمام ہم نے شامل کر لیے. ہم تلاش کریں کہ اگر کوئی اور خط آپ کا ہو تو ہم اسے بھی شامل کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارے سامعین کہیں کہ ارے جناب ہم نے تو اتنی محنت سے خط لکھا تھا اور یہ خط کہاں آپ نے غائب کر دیا. تو بالکل خط غائب نہیں ہوتے، ہمارے پاس رہتے ہیں. اور کسی وجہ سے وقت کی تنگی کے باعث یا کسی اور وجہ سے آپ کا خط اگر رہ بھی جاتا ہے تو اسے ہم بہت سنبھال کر رکھتے ہیں اور اس کو ہم شامل کر لیتے ہیں. اور یہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا. بہرکیف آؤ بچوں پروگرام کے لیے جو خط ملا تھا وہ کہیں شاید ادھر ادھر ہو گیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ہمیں موصول ہوگا ہم اسے دوبارہ ضرور شامل کریں گے. لیکن خط بھیجنے والوں کو بس ہم یہی کہیں گے کہ جناب بہت شکریہ، آپ نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا اردو سروس کے تئیں. اور اس کے تمام جو پروگرام آپ سنتے ہیں، چاہے اس میں ملے سر میرا تمہارا ہو، میری پسند ہو، یا پھر فلمی اور غیر فلمی غزلیات آپ سنتے ہیں دوپہر 1 بجے، یہ بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری مجلس کی نشریات ہیں اس میں آپ کو کرنٹ افیئرس کے جو پروگرام ہیں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہوتے ہیں، چاہے اس میں جہاں نما ہو، منظر پس منظر، یا پھر مختصر تقریر، آج کی بات، یہ تمام آپ کو عمدہ لگتے ہیں. اور اس کے علاوہ فلمی موسیقی جو یہاں سے نشر کی جاتی ہے وہ تمام آپ کو اچھے لگتے ہیں، کیونکہ ہم یہی دیکھا کہ تمام تر خطوط میں ان پروگراموں کی طرف اشارہ کیا گیا. اور خاص طور پہ انل کوچالے صاحب کی اگر بات کی جائے تو آپ بڑے دلدادہ ہیں اردو سروس کے، اور کوئی پروگرام شاید ہی وہ نہ سنتے ہوں اردو سروس کا، چاہے وہ موسیقی سے متعلق ہو یا پھر تاریخ ساز ہو، معلوماتی کوئی تقریر ہو، تمام ان کو سنتے ہیں. کئی ڈرامے ہیں ہمارے یہاں سے جو نشر کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں. تو مختلف قسم کے پروگرام آپ کو سننے کو ملتے ہیں اردو سروس کی جانب سے، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. بس ہم یہی کہنا چاہیں گے کیونکہ زیادہ تر سامعین کی جو تشویش ہے وہ نشریات کو لے کر ہے، تو امید رکھیے جناب تھوڑا سا وقت اور دیجیے. ہم تو کہیں گے وقت کو وقت دیجیے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، اور وقت اتنا بڑا مرہم ہے کہ وہ بڑے بڑے گھاؤ کو بھی بھر دیتا ہے، زخموں کو بھر دیتا ہے. تو یہ جو دشواری کورونا کی وجہ سے ہوئی تھی، یہ کووڈ-19 جو وبا آئی ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا اس سے پریشان ہے. لیکن آہستہ آہستہ اور دھیرے دھیرے یہ دشواری پریشانی دور ہوتی جا رہی ہے، زندگی معمول پر آ رہی ہے. لیکن اس زندگی کو معمول پر لانے کے لیے قدرت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تعاون کرنا پڑے گا. اور وہ تعاون کیا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ یعنی معاشرتی دوری، صفائی کا خیال اور ماسک کا استعمال. ان تمام باتوں کے ساتھ ایک بار پھر اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے پروگرام سے اپنے میزبان نعیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.